السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. ترغیب و ترہیب حدیث کی ایک صحیح کتاب ہے جو امام منذری رحمہ اللہ کی ہے، جس کی احادیث کی تخریج علامہ البانی رحمہ اللہ نے کی ہے. تو اس کے کئی درس اس سے پہلے آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں. 2 باب ہم پڑھ چکے ہیں. پہلا باب ہے اخلاص کا بیان. علم انسان کے عمل میں جب اخلاص رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اسے قبول فرماتے ہیں، یہ بات ہو چکی ہے. ریاکاری سے بچنا چاہیے، یہ بات بھی ہو چکی ہے. دوسرا جو بات تھا وہ سنت کا بیان. سنت کسے کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کیا مفہوم ہے، آج امت میں اس تعلق سے کیا گمراہی ہے، وہ ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں کہ اور حضرات صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کس طرح دل و جان سے چاہتے تھے اور اس پر کیسے عمل کرتے تھے، وہ ساری چیزیں اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہیں. تو ہم تیسرا باب پڑھنے جا رہے ہیں. اس کا عنوان ہے کتاب العلم، یعنی علم کا بیان. امام منذری رحمہ اللہ نے وہ علم سے متعلق جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں سے پہلے مقدمے کے طور پر چند باتیں ذکر کی ہیں. انشاءاللہ جو ہے ہم آج کے درس میں 2 یا 3 باتوں پر ہم جو ہے اظہار خیال کریں گے. سب سے پہلے ہمارا جو یہ موضوع ہے، علم کس کو کہتے ہیں. دوسرا جو آیا کہ علم حاصل کرنے کی کیا فضیلت ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا یہ عنوان یہ بھی ہوگا کیا دنیا میں عصری علوم بھی ہے، دینی علوم ہے، یہ تقسیم صحیح ہے کیا. مدرسے میں پڑھنے والے الگ، اسکول میں پڑھنے والے الگ. یہ تقسیم جو ہے، اس تقسیم نے امت کو کیا نقصان پہنچایا اور علماء کا مقام مرتبہ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ قسم میں ہم اس سے بحث کریں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں قرآن میں. ان ناموں میں ایک نام آتا ہے العلیم. العلیم کا مطلب زیادہ جاننے والا. دنیا میں جو بھی علم ہے اس رب علیم کا اتارا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے. کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کا علم کیسا ہے، اللہ کا علم ایسا ہے دنیا کے سارے لوگ بھی مل کر اللہ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ کا علم کیسا ہے، ازلی ہے اور ابدی ہے. کیا مطلب ہے، علماء لکھتے ہیں علم ما کان وما سیکون وکیف یکون. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے، کیا معلوم ہے، جو ہوا تھا، جو ہونے والا ہے اور کیسے ہوگا، یہ سب اللہ کو معلوم ہے. اسی لیے علماء جو ہے العلیم کی تشریح میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب کا علم ہے، کیسے تھا، کیسے ہونے والا ہے اور کیسے ہوگا. یعنی اللہ کو سب کا علم ہے، ماضی کا بھی اور جو ہے اس کا پریزنٹ کا بھی اور فیوچر کا بھی. اور دنیا میں جو بھی علم ہے کس کا دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم دیا ہوا ہے. اگر دنیا میں یہ کوئی کہے کہ یہ میرا 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 جو بولتا ہے نا، یہ اصل میں قارون کی سوچ ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. یہ بھی دیکھیے ذرا نوٹ کرنے کا پوائنٹ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا. آدم کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم جا کر یہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو. نورانی مخلوق مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کے سامنے جھکتی ہے. یہ ہماری علم کی برتری ہے. ہمارے باپ دادا جو حضرت آدم علیہ السلام تھے، فرشتوں نے جا کر سجدہ کیا. ابلیس کو بھی بولے جا کے سجدہ کرو، تو ابلیس نے کیا کہا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اے اللہ، تو مجھے آگ سے پیدا کر کے مٹی کے سامنے جھکو، بولتا کہ یہ ہوتا نہیں بولا. تو ایک سجدے کے جو ہے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ابلیس جہنمی ہو گیا. تو فرشتے جا کر سجدہ کرتے ہیں. کیوں سجدہ کرتے ہیں؟ حضرت آدم کی برتری ہے اس میں. اور دیکھیے فرشتے جب وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، قالوا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، اگر ہے تو وہی علم جو تو نے ہم کو سکھایا ہے.
ہر عالم کو یہی کہنا چاہیے، جو بھی علم دنیا میں ہم سیکھتے ہیں اس کو سکھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. اور کہنے لگے انک انت العلیم الحکیم، تو زیادہ جاننے والا حکمت والا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے بارے میں گفتگو کریں گے تو دیکھیے دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے علم کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ آیت سنے ہوں گے آپ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام بتا دیے تھے. کیا کیا نام؟ ایسے علوم بتا دیے تھے اس وقت سے پیدا ہو کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے نام اللہ نے آدم کو سکھا دیے تھے. اور قیامت کے اس مرحلے میں جب لوگ سفارش کرنے کے لیے جائیں گے آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اسے بولتے شفاعت کی حدیث. جا کر لوگ حضرت آدم سے بولیں گے اے ہمارے باپ آدم، تم ایسے ہو کہ فرشتوں نے تمہارے سامنے سجدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے سارے علوم بتا دیے ہیں، ذرا ہمارے بارے میں سفارش کرو. آدم علیہ السلام اس وقت کہیں گے میرے سے یہ گناہ ہوا ہے، اس درخت کے قریب مت جاؤ، بولے ہم چلے گئے لہذا میں اللہ کے پاس سفارش نہیں کر سکتا. سارے لوگ مل کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، مکمل طور پر وہاں دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ نے آدم کو جو سکھایا پورے نام سکھایا، قیامت تک پیدا ہونے والے سارے علوم کو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا ہے. معزز حاضرین، علم کی بات جب آتی ہے تو علم کا معنی کیا؟ جاننا. علم کا معنی جاننا، اور علم کا ایک معنی آتا ہے واقف ہونا، اور علم کا ایک معنی آتا ہے تمیز کرنا. تمیز کرنے کا مطلب کیا ہے؟ حق کیا، باطل کیا، جنت کا راستہ کیا، جہنم کا راستہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا، شیطان کیا. یہ کالے اور سفید میں جیسے ہم فرق کرتے نہیں، ویسے راستے میں فرق کرنا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے اس کو بتایا. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیریں کھینچی. حدیث سنے ہوں گے، لکیریں کھینچی، بولے یہ سیدھی لکیر جو ڈالانی میں یہ اللہ کی طرف جاتی ہے رس لکیر، اور یہ کہاں جاتی؟ جنت کی طرف لے جاتی. اور ادھر ادھر رائٹ میں لیفٹ میں ادھر ادھر راستے بنا کے بولے دیکھو یہ سیدھے راستے پر گئے تو جنت پہ جاتے، اللہ کی رضامندی ملتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملتی، جنت ملتی. لیکن یہ ٹیڑھے ادھر ادھر راستے بنائے، بولے ان راستوں میں شیطان ہے، اگر تم ان راستوں پر چلو گے جہنم تک پہنچ جاؤ گے. یہ لکیر ڈال کر سمجھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سیدھا راستہ ہے اس پہ چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے میں مت جاؤ. کیا ہوگا؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تمہارے اندر اختلاف و انتشار پیدا ہو جائے گا. ایک مثال سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. آپ یہاں سے وشارم جانا چاہتے ہیں، آپ کو راستہ اچھا پکا معلوم ہے، میپ ڈال لگ گئے تو ایسے ہوتا، کہاں سے بھی جا تو رائٹ میں جا رہتا وہاں دیکھے تو کچرا رہتا ہوا. کبھی دیکھے انسانوں کا بنایا ہوا راستہ ایسے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو راستے بناتا ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا جو راستہ بتایا اللہ کی رضامندی کو پانے کا، وہ راستہ ایک ہی راستہ ہے. اسی لیے بندہ کھڑے ہو کر کیا دعا کرتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا. کن لوگوں کا راستہ؟ جن پر تو نے نبیوں کو چلایا، صدیقین کو چلایا، شہداء اور صالحین کو چلایا، اور ہمیں یہود اور نصارہ کے راستے پر مت چلا. اس لیے کہ یہود پر اللہ کا غصہ ہوا اور کرسچن گمراہ ہو گئے. لہذا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے کھڑے کو دعا کرتا ہے. تو علم کا کیا معنی ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کل ما ينفعك فی دنیاک واخراک فهو علم، بولتے ہیں علم وہ ہے جو تم کو دنیا میں بھی نفع دے، آخرت میں بھی نفع دے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ علم کی تعریف؟ ہر وہ چیز جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ کو دنیا میں فائدہ ہو، برزخ کی زندگی میں فائدہ ہو، آخرت میں فائدہ ہو، ایسا علم حاصل کرنے پر اسلام نے ہمیں ابھارا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جب آدم کا بیٹا مر جاتا ہے تو اس کا نامہ عمل کلوز ہو جاتا ہے. وہ 3 باتیں اس کو کام آتی ہیں. کیا کیا وہ فرمایا؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ينتفع به،
اگر وہ دنیا میں علم چھوڑ کر گیا تو جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے سارا ثواب اسی کو ملتا رہے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیحہ میں ذکر کیا ہے. دیکھیے اگر کوئی انسان دوسرے کو ایک آیت سکھائے، کتنی؟ ایک. اگر کوئی انسان دوسرے کو ایک آیت سکھایا، اگر وہ ایک آیت پڑھتا رہا جب تک پڑھی جاتے رہے گی سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. لہذا علم آپ جتنا جانتے ہیں آپ کو ضروری ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں، جیسا کہ نبی نے یہ بھی فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ. معزز حاضرین خواتین اسلام، یہ ذہن سے نکال دیجیے آج کے درس کے بعد اسلام میں دین کی، دنیا کی عصری تعلیم کا کوئی تصور نہیں ہے. لذا الفاظ دوبارہ مت بولو آپ، یہ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ کون بولے؟ مدینے میں قرآن پرنٹنگ پریس ہے، وہاں ایک کام کرنے والے وانم بڑی کے بہت بڑے عالم دین ہیں جو تقریباً 11 زبان جانتے ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر عبد الرحیم حفظہ اللہ. ہو گیا 85 سے 85 سے وہ کی ہے. وہ ایک مرتبہ ایک انٹرویو میں کہنے لگے اسلام کے نزدیک یہ علم دنیاوی ہے، یہ دینی ہے، یہ عصری ہے، کہیں بھی نہیں ہے. کیا ہے ہمارے پاس؟ علم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے نفع دینے والا علم، دوسرا ہوتا ہے نقصان دہ علم. سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ یہ نفع دینے والا علم یہ، دوسرا نقصان دینے والا علم. تو یہی دونوں ہیں. جتنے دنیا میں علوم پائے جاتے ہیں وہ سارے علوم انہی دونوں کے اندر آئیں گے. ٹھیک ہے، نفع دینے والا کوسا علم؟ وہ نفع دینے والا علم بولے تو سب سے پہلا نفع دینے والا علم اگر کوئی علم ہے تو وہ عقیدہ توحید کا علم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں جب انسان آتا ہے سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، اس کے کان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عقیدہ توحید کا علم ڈالتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کوسا علم؟ عقیدہ توحید کا علم. یہ دنیا کا سب سے نمبر 1 علم ہے. اس علم میں آج دنیا اتنی پیچھے ہو گئی ہے، ہمارے بچے بڑے بڑے ڈگریاں لے رہے ہیں، MSc MBA فل پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا دامن کس سے خالی ہے؟ عقیدہ توحید سے خالی ہے. یہ توحید کا علم بہت بڑا علم ہے. اور اسی طریقے سے آج دنیا میں دیکھیں گے آپ، ایک بچہ 10 پڑھتا ہے، +2 پڑھتا ہے، انجینئرنگ پڑھتا ہے، MBA LLB پتہ نہیں کیا کیا. دیکھیے تمام علوم کیا ہے؟ نفع بخش علوم میں آتے ہیں. مثلا ایک آدمی انجینئرنگ پڑھ رہا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ انجینئرنگ پڑھ کر کے بلڈنگ بناتا ہے، اور بلڈنگ بنانے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں گا، ان کا خون جو ہے چوس کر میں پیسہ نہیں کھاؤں گا. ایسا نیت نہیں رہنا علم حاصل کرتے وقت. تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی بھی علم اگر ہم کو نفع پہنچاتا ہے تو نفع بخش علم میں آتا ہے. اس میں کیا کیا آتا ہے؟ ہمارے بچے جو بھی پڑھتے ہیں، ہمارے بچیاں جو بھی پڑھتی ہیں، وہ سب اس میں آئے گا. چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والا ہو، چاہے اسکول میں پڑھنے والا ہو، سب ایک ہی ہیں. لیکن نیت ہماری اچھی ہونا. لیکن مدرسے میں جو علم پڑھایا جاتا ہے اسے بولتے ہیں علم شرعی. جانتے نا علم شرعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کو پہچاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ان کا ثواب الگ ہے. لیکن یہ کالج میں پڑھنے والا اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں پڑھ کے وہ قوم کی خدمت کروں گا، مسلمانوں کے مسائل حل کروں گا، اگر اس کی یہ نیت ہے، کالج میں پڑھ کر بھی ماشاءاللہ وہ اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. آپ یہ مت سمجھ جاؤ کہ صرف مدرسے میں پڑھنے والا اجر و ثواب کا مستحق ہوگا. ہوتا ہے، لیکن کالج میں پڑھنے والے لڑکیاں بھی جو نفع بخش علم پڑھتی ہیں، اگر ان کی نیت صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دے گا. دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو یہودیوں کی زبان سیکھنے کا حکم دیا. یہودیوں کی زبان کون سی تھی؟ عبرانی زبان تھی، سریانی زبان تھی. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے 11 دنوں میں وہ زبان سیکھ لی. ہمارے بچے اس کو اگر انگلش سیکھنا رہا تو 1 سال لگاتے، جا رہے ہیں. وہ صحابہ اکرام کیسے تھا؟ 11 دن میں زبان سیکھ لیے. کئی کو سیکھو بولے اللہ کے نبی یہودیاں مسلمانوں کے خلاف کیا کیا سازش کر رہے ہیں، وہ سازشوں کو پہچاننے کے واسطے کرے. لہذا ہم کو بھی زبانیں خود سیکھنا چاہیے. اور خصوصاً ہمارے اس ساؤتھ کے علاقے میں تمل بولنے والے بھی نہیں، تیلگو بولنے والے بھی نہیں، ایسے تو علماء کم ہیں، یعنی 100 میں 1 ہے. تو لہٰذا یہ ہماری جو
علاقائی زبانیں ہوتی ہیں وہ زبانیں سیکھ کر دعوت کا کام کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ کیا نفع بخش علم کی یہ مثال ہے. اچھا نقصان دہ علم کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ علم بولے تو اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقصان دہ علم کیوں رکھا دنیا میں؟ یہ آزمائش ہے ہمارے واسطے. سمجھے نا؟ یہ نقصان دہ علم ہوتا ہے وہ کیا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے سب سے پہلے نقصان دہ علم میں جادو کا علم آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاروت ماروت کے ذریعے دنیا میں اس کو اتارا. کیوں؟ آزمائش کے لیے. انما نحن فتنہ، ہم لوگوں کے لیے آزمائش ہے. لیکن اب مسلمانوں میں جادو سیکھتے نہیں سیکھتے؟ سیکھ رہے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا جنوبی ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کہیں جادو ہے تو وہ کیرلا ہے. شادی میں اس میں اس پہ جادو کرتے ہیں. یہاں مسلمانوں میں جادو کیا کرتی ہے؟ ساس داماد کو جادو کرتی. جادو کر کیا کرتی ہے؟ اسے اپنے گھر داماد بنا لیتی ہے. ایسا بہت سی چیزیں ہیں. جا کر چکرے تو کیا بھی رہتا نہیں لیکن جادو کر دیا گیا ہے. لہذا خواتین سے گزارش ہے اپنے بال اپنے پرانے کپڑے ادھر ادھر مت ڈالو، کسی کو مت دو. اسی چیز کے لیے جادو کرتے ہیں. ذرا تمہارے بال جو نہ مل کے جادو کراتے. تو یہ جادو کا علم سیکھنا حرام ہے. جو بھی جادو کا علم سیکھتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. بلکہ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ بتایا، کیا کہا؟ 10 چیزیں بندے کو اسلام سے خارج کرتی ہیں اس میں جادو کا علم بھی ہے. یہ جادو کا علم سیکھنا ہمارے لیے حرام ہے. یہودی بولتے تھے سلیمان جادوگر تھے. نبی گناہ کبیرہ کر سکتا کیا؟ نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان جادوگر نہیں تھے. لہذا یہ جادو کا علم نہیں سیکھنا چاہیے. نقصان دہ علم میں اور ایک آتا ہے کیسا؟ ڈانس کا علم. ڈانس کی کلاسیں ہمارے کالجز میں پڑھنے والے بچے بچیاں ہوتی ہیں. ڈانس کی اگر کلاس ہونا تو اتنے پیسے بھرو بولتے ہیں. ہمارے بچے نہ کرتے وہ نہیں سیکھنا چاہیے. اور اسی طریقے سے سود کا علم ہے، سود کا حساب لکھنا. ایسی بہت سی چیزیں معاشرے میں آج عام ہو گئی. اور اسی علم میں بیوٹی پارلر کا جو کورس ہوتا ہے وہ بھی سیکھنا حرام ہے. ایسی بہت سی تفصیل لمبی ہے، یہاں اس کا موقع نہیں ہے. ہم آپ کو 10 کے ذریعے پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ جس علم کو حاصل کرنے سے آپ کو دنیا میں آخرت میں فائدہ ہوتا وہ علم حاصل کرو. اور جس علم سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس علم سے اپنے آپ کو دور رکھو. یہ بات جو ہے شریعت نے ہمیں بتائی. معزز حاضرین دیکھیے علم اتنا بہترین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں کئی باتیں بتائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں کہا رب زدنی علما. یہ دعا پڑھتے ہوں گے نا، رب زدنی علما بولے تو اے میرے رب تو میرے علم میں اضافہ کر. یہاں علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی چیز میں اضافے، کسی بھی چیز میں زیادتی کا حکم نہیں دیا سوائے علم کے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی مال میں اضافے کی دعا کرو، نہیں. اللہ تعالیٰ صرف بولا اے نبی یہ دعا کرو اللہ سے کہ اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر. علم میں جب اضافہ ہوتا ہے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. جب ایمان میں اضافہ ہوتا ہے تو بندہ کس کے قریب ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا دعا پڑھتے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اور یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأدرنی بذکرہ. یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کرتے فلاں روایتوں میں آتا ہے کہ نماز فجر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اللہ سے 3 باتوں کا سوال کرتے تھے. آپ لوگ بھی نماز فجر کے بعد یہ دعا ضرور پڑھو. کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تیرے سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. صبح اٹھتے ہی نبی کو فکر کہ مجھے اور میری امت کو نفع بخش علم مل جائے، ایک بات. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اے اللہ تو مجھے پاکیزہ رزق دے. صبح اٹھتے ہی 3 چیزوں کی فکر، ایک نفع بخش علم، دوسرا کیا؟ پاکیزہ حلال کمائی، اور تیسرا اے اللہ میں تیرے سے ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں کہ میرا عمل تیرے دربار میں قبول ہو جائے. عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ اس حدیث کی تشریح میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ کھلنے کے بعد اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ فکر تھی تو وہ علم نافع کی تھی، نفع بخش علم.
لیکن ایک بات یہ بھی یہاں ہے، بتا دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے جب اٹھتے تو کیا کرتے، اور سے سنی بات یہ، فجر کی سنت پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھتے، قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ یہ کیوں پڑھتے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ دونوں صورتوں کو پڑھ کر بتاتے ہیں کہ لوگوں صبح اٹھتے ہی اپنے عقیدے کی فکر کرو۔ عقیدہ کیسے ہوتا؟ ہمارا عقیدہ آدھا مائنس ہے آدھا پلس ہے، سمجھ رہے نا؟ آدھا مائنس آدھا پلس۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں معبود، نہیں ہے تو مگر وہی ذات ہے۔ تو لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اٹھ کے یہ کافرون میں پڑھتے تھے، اخلاص بھی پڑھتے تھے، عقیدہ توحید کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مسند احمد کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، وہ کیا ہے دعا؟ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ یہ دعا سب ہمارے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ دعا کیا دعا ہے؟ اللہم انفعنی بما علمتنی، اے اللہ تو نے مجھے جو سکھایا اس کے ذریعے تو مجھے علم سکھا، نفع بخش علم سکھا۔ وعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ تو مجھے وہی باتیں سکھا جو مجھے نفع پہنچائیں، اور اس کے بعد میرے علم میں تو اضافہ فرما۔ ہمارے پاس معاشرے میں مکاتب وغیرہ پڑھایا جاتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، ربی زدنی علما کے بعد دعا پڑھاتے ہیں، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یہ دعا کسی سے ثابت نہیں ہے، اور یہ دعا کے اندر جو معنی ہے لوگوں نے بنا لیا دعا۔ یہ کیا دعا ہے؟ ربی یسر، اے اللہ تو آسان کر، اور اس کے بعد بولتا مشکل نہ کر۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ آسان کرنے کا مطلب کیا؟ مشکل نہ کر کے بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے خود معلوم ہوتا ہے کہ دعا نبی سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، اب بچوں کو آسانی سے علم آتا کیا کرنا ہمیں؟ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مشکل کو آسان کرنے کی دعا سکھائی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ دعا ایسی ہے جو مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ معزز حاضرین، امیر صنعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں علم نافع وہ ہوتا ہے، نفع بخش علم دنیا میں حاصل کریں گے آپ، یہ ڈانس کے کلاس چھوڑ ڈالو، ربا کو چھوڑ ڈالو، بیوٹی پارلر کا علم چھوڑو، جادو کا علم چھوڑو، ان تمام علوم کو چھوڑ کر اگر آپ نفع بخش علم حاصل کریں گے نا، ان علوم کو حاصل کریں گے جن کو حاصل کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، سمجھو آپ کی دنیا بھی صحیح، آپ کی قبر کی زندگی بھی صحیح، اور آخرت بھی صحیح۔ اگر دنیا میں آپ ڈائس کا علم حاصل کریں گے، سب سے پہلے اللہ کے نافرمان بنیں گے، بس صحیح ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بنیں گے۔ تیسرے نمبر پر کیا ہوگا؟ قبر میں آپ کو عذاب بھی ہوگا۔ ہمارے پاس دیکھو نوجوان لڑکے لڑکیاں، بڑی بڑی ڈگریاں، 25 سال، 30 سال، اگر آپ ان سے پوچھیں لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، نہیں بول سکتے، تو اسے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ہمارے بچیوں کو نفع بخش علم سکھاؤ، آپ ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، کیا کیا بناتے بناؤ، لیکن سب سے پہلے پکا مسلمان بناؤ، اور جو ہے اس کی توحید کو درست کرو۔ جس کے پاس عقیدہ توحید کا علم نہیں ہوتا، دنیا کے ہزاروں علم سیکھ کر بھی بیکار ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ دیکھیے سورہ محمد کی آیت ہے یہ، اے نبی جان لیجئے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا تھا، میں سمجھتا ہوں سارے نبیوں کو بھی وہ علم نہیں ملا تھا۔ آپ نے 23 سالہ زندگی میں کتنے سال نبی بننے کے 20-3 سال کی زندگی میں آپ نے علم کا وہ انقلاب برپا فرمایا جو حضرت نوح 950 سال میں بھی نہیں کر سکے، حضرت موسیٰ بھی نہیں کر سکے، عیسیٰ بھی نہیں کر سکے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا وہ انقلاب برپا کیا، علم کے اس نور کو دنیا کے کونے کونے میں اور چپے چپے میں پہنچایا حضرت صحابہ کرام کے ذریعے۔ معزز حاضرین، نفع بخش علم دنیا اور آخرت میں مکمل طور پر کام آتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا سب سے پہلے ہمیں عقیدہ توحید کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ آج امت میں آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہر طرح کا علم ہے، کون سا علم نہیں ہے؟ عقیدے کا علم نہیں ہے، توحید کا علم نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ بڑے مشکل کی بات کیا ہوتی ہے، جب بھی عقیدہ توحید کی بات آتی ہے تو لوگ اس کو سلفیوں کے ساتھ جوڑ کے بول دیتے ہیں خالی گیت موڑی مل گئے۔
ارے سلفی دعوت، اہل حدیث کی جو دعوت ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہی تو ہے، اس کے اوپر کھڑی ہے وہ، جیسا کہ ہر نبی کی دعوت کس پر کھڑی تھی؟ عقیدہ توحید پر کھڑی تھی۔ جب بندہ توحید پر پرفیکٹ ہو جاتا ہے تو دنیا کے سارے علوم اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کی جو ہے تربیت فرمائی۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی علم دیا، جسے ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا تو اس سے نبیوں کو علم دیا۔ کیا کیا علم دیا؟ دیکھیے مختصر بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد کو علم دیا تھا۔ کیا علم دیا تھا؟ اتنی بہترین آواز، اگر کہیں بیٹھ کر پڑھتے پرندے بھی ان کے ساتھ مل کر ماشاءاللہ گنگناتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح۔ پہاڑ بھی پڑھتا تھا ساتھ میں، اور ساتھ میں کیا پہاڑ بھی پڑھتا اور پرندے بھی پڑھتے تھے۔ اتنی بہترین آواز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ اور اسی طریقے سے داؤد کے بیٹے سلیمان کو اللہ کیا کیا نہیں دیا؟ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، وہ ہواؤں پر حکومت کرتے تھے، بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے۔ جب حضرت داؤد اور سلیمان، غور سے سنیے یہ بات، حضرت داؤد اور سلیمان ان دونوں کو جب جو ہے نبوت ملنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا علم ان کو دیا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ درس آپ لوگ سن رہے، میں بھی ایک چھوٹا سا عالم دین ہوں، یہ کیا ہے؟ دنیا میں علماء ہے، علم ہے، اس نعمت پر آپ کتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو کم ہے۔ الحمدللہ علم کی نعمت، علماء کی نعمت سے ہم مالا مال ہیں دنیا میں، صحیح علماء ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھو نبیوں کو جب ان کو علم ملتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے شکر ادا کرتے تھے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے تحقیق کہ ہم نے سلیمان اور داؤد کو علم دیا، جب دونوں نے علم کی دولت پائی تو کہنے لگے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو اپنے مومن بندوں میں ممتاز بنایا علم دے کر کے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کو اور ایک علم دیا تھا، کون سا؟ لوہے کو نرم کرنے کا علم۔ لوہے کو نرم کر دیا تھا اور وہ اس لوہے سے پتہ نہیں کیا کیا بناتے تھے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی معمولی عالم دین نہیں تھے۔ ایک دن اپنے قوم میں کھڑے ہو کر جو ہے کسی آدمی نے موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ دنیا میں کون زیادہ جاننے والا ہے؟ یہ بولے میں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، ایک نبی بھی نہیں بول سکتا میں زیادہ جاننے والا بول کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تم یہ بات بلانا غلط ہے، جاؤ دیکھو حضرت خضر کے پاس جاؤ۔ 18ویں پارے میں اس کا ذکر ہے سورہ کہف میں۔ وہ گئے، جا کے ان کے پاس علم حاصل کرنے گئے تو حضرت خضر بولتے موسیٰ جب تک میرے ساتھ رہتے میں کیا کرتا تمہیں پوچھنا نہیں کیا بھی میرے سے، اگر تمہیں پوچھے تو میں تمہیں نہیں بتاتا، لیکن کیا کرے خضر ایک ایک کام کرتے گئے، ایک آدمی کو مارے، دیوار کو اٹھا کھڑائے، پتہ نہیں کیا کیا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صبر نہیں آیا، وہ کیا کرے پہلے میں کیا بھی نہیں پوچھتا بول کے بول دیے، لیکن جب خضر کام کرتے گئے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے گئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یہ 3 چیزیں بتاتا ہوں میں، چلے جاؤ بس، ھذا فراق بینی و بینک۔ اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موسیٰ کا خضر کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں اگر موسیٰ خاموش رہتے تو خضر اور باتیں بتاتے تھے۔ دیکھیں سمجھ رہے ہیں آپ، اگر موسیٰ خاموش رہتے تو کیا کرتے؟ اللہ حضرت خضر علیہ السلام اور زیادہ باتیں بتاتے تھے، مگر حضرت موسیٰ جلدی کرنے کی وجہ سے 3 باتیں ملی ہم کو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو علم دیتا ہے، اور ہمارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی اتری وہ کون سی تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں ہم کیا بولتے ہیں؟ اس میں علم کا ذکر ہے بولتے، لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اس آیت میں جہاں علم کا ذکر ہے عقیدہ توحید کے علم کو حاصل کرنے کا بھی ذکر ہے۔ دیکھیں اقرأ بسم رب لفظ آیا اور آگے کہا اقرأ وربک الاکرم، اکرم اللہ کے ناموں میں آتا ہے، لہذا امت علم نہیں بلکہ رب کے قریب جانے والا علم حاصل کرے گی تو کیا ہوگی؟ دنیا میں کامیاب ہوگی۔ اسی لیے آج علماء بولتے امت و اقرأ لا تقرأ۔ کیا مطلب سمجھ رہے؟ جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کو کہا گیا اقرأ لیکن امت پڑھتی ہی نہیں ہے۔ آج پڑھتی ہے تو بھی کون سی چیزیں؟ ایسی چیزیں پڑھ رہے ہیں کیا جن کو پڑھنے کے بعد کیا ہم اپنے رب کے قریب ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ ایسے ایسا علم پڑھ رہے ہیں
جس کی وجہ سے رب سے قریب ہونے کے بجائے مکمل طور پر ہم رب سے دور ہو جائیں۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ جو نعمت علم کی دیتا ہے اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ کیسے؟ صالح حسینی حفظہ اللہ عرب کے بڑے عالموں میں سے وہ ایک بات کہتے ہیں، غور سے سنیے، وہ کیا بولتے ہیں؟ انسان جب کسی نعمت کو دیکھے تو شکریہ ادا کرتا، جیسے کھائے تو ڈکار آتی الحمدللہ بولتا، یہ ہمارا کیمرہ ہے دیکھ کر بولتے الحمدللہ ہمارے پاس کیمرہ ہے، لیکن علم کی نعمت دکھتی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ چھپ کر ہے۔ ہمیں کوئی چیز سامنے دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن علم کی نعمت کیا نہیں ہوتی؟ وہ دکھتی نہیں، وہ اندر رہتی ہے، لہذا اس کو پا کر بھی بندے کو ہمیشہ الحمدللہ بولتے رہنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے بات، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، خود علم کی اس نعمت پر بولتے ہیں النعمت اذا شکرت استقرت واذا کفرت فرت۔ یہ جملہ کیا ہے عربی میں؟ اگر نعمت کا شکر ادا کرو گے نعمت باقی رہے گی، اگر نعمت کی ناشکری کرے گا تو نعمت بھاگ جائے گی۔ لہذا جو بھی علماء ہمارے پاس آتے ہیں ان علماء کی قدر کرنا چاہیے اور ان کے علم سے جہاں تک ہو سکے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے شکر کرنے کا جو ہے ذریعہ ہے۔ اور ایک بات بھی بعض علماء بتاتے ہیں لولا العلماء لکان الناس کالبہائم، بہت اچھی بات ہے، میں تو سمجھتا ہوں پورے درس کا خلاصہ اسی جملے میں ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ اگر دنیا میں علم اور علماء نہ ہوتے تو انسان جانور سے بدتر ہو جاتا تھا۔ سمجھتے ہیں؟ انسان کیا ہو جاتا؟ جانور سے بدتر ہو جاتا تھا۔ آج ہم بتاتے ہیں آپ کو کیسے بیت الخلا میں گئے تو کیا پڑھنا، بیوی کے پاس گئے تو کیا پڑھنا، یہ سب بتانے کے بعد آپ کو معلوم ہوتا ہے دنیا میں علماء اگر نہ ہو تو پورے جانور کے انسان کیا ہو جائیں گے؟ جانور ہو جائیں گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آگے آتی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، زمین میں رہنے والی پوری مخلوق، آسمان میں رہنے والی پوری مخلوق، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور جو ہے یہ مچھلیاں اپنے سمندروں میں عالم کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ کیوں دعائیں کرتی ہیں؟ اس لیے کہ علماء کیا کرتے؟ ان جانوروں کے بارے میں لوگوں کو بتاتے، دیکھو چونٹی کو نہیں جلانا، اور اسی طریقے سے علماء بولتے، کیا بولتے؟ مینڈک ٹرٹراتی ہے اس کو نہیں مارنا، اور جو ہے مطلب مرغے کو گالی نہیں دینا، صبح سویرے فجر کو اٹھاتا انہیں، یہ سب بولتے ہیں نا ماشاءاللہ۔ بے زبان مخلوق بھی علماء کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن دعا کرتی ہے تو کیا بدعتی علماء کے لیے دعا کرتی ہے؟ نہیں۔ وہ سے علماء جو صحیح منہج پر ہوتے، اہل السنہ والجماعہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو چاپلوس نہیں ہوتے، جو علم باعمل ہوتے، ان کے لیے ہیں وہ، ورنہ بدعتی علماء کے سب کی خوشخبریاں مکمل طور پر نہیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی کئی باتیں اور بتائیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے بارے میں کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ علماء کو اونچا اٹھاتا ہے۔ دیکھو دنیا میں کوئی بھی آدمی کسی عالم کو نیچے گرایا سمجھ جاؤ، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی صحیح عالم کو نیچے گرایا یا اس کے بارے میں یہ جملہ بھی بولے تو بولنے والے کی آخرت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ عبداللہ مبارک رحمہ اللہ کا یہ قول ہے۔ کیسے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں علماء کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا اور علماء کو اونچا اٹھایا یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ علماء کو اور ایمان والوں کو اونچا اٹھاتا ہے۔ دیکھو دنیا میں عام لوگ بھی مرتے ہیں، مگر عالم مرا تو لوگوں کو بڑا افسوس ہوتا نہیں ہوتا؟ تو افسوس ہوتا کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کو جنت کا راستہ بتاتا، حلال و حرام میں فرق سمجھاتا تھا، اس کی ایک موت ہوتی ہے تو سمجھو 1000 لوگوں کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ علماء کو بہت اونچا اٹھاتا ہے۔ یہاں ایک مثال مجھے یاد آ رہی ہے، وہ دیتا غور سے سنیے، بہت اچھی ہے۔ کیا ہے؟ ہارون رشید رحمہ اللہ، یہ بنو عباسیہ کے خلفاء میں سے ہیں۔ یہ کیا نام ہے؟ ہارون رشید۔ غور سے سنیے، واقعہ ہے، ہارون رشید نام ہے۔ وہ بہت بڑے خلیفہ، کئی سال خلیفہ رہے، بڑے نیک بھی تھے اور بڑے اچھے بھی تھے رحمت اللہ علیہ۔ ایک دن اپنی لونڈی کے ساتھ گھوم رہے ہیں محل کے باہر میں، سمجھ رہے نا، محل کے باہر میں گھوم رہے ہیں، کس کے ساتھ؟ اپنی لونڈی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں لونڈی کے ساتھ۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ دیکھتے ہی وہاں چند لوگ ایک آدمی کو گھیر لیے پورے، سمجھ رہے ہیں، ایک لونڈی گھوم رہے ہیں ساتھ،
ایک ذرہ دور دیکھے تو کیا ہے وہاں لوگ جمع ہو گئے ہیں. لونڈی پوچھتی ہے کیا وہاں لوگ جمع ہو گئے ہیں؟ تو ہارون رشید کیا بولا اپنی لونڈی سے؟ اصل میں میں بادشاہ دنیا کا. کون بولا؟ ہارون رشید. کس سے بولا؟ اپنی لونڈی سے بولا میں دنیا کا بادشاہ. وہ لونڈی پہلے سمجھاتی ہے دیکھو کیا بولتی معلوم ہے لونڈی؟ دیکھو وہاں اصل میں ایک بہت بڑے عالم دین آئے ہوئے ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہیں اور لوگ ان سے علم حاصل کر رہے ہیں, اطراف میں بیٹھ گئے ہیں. تو لونڈی کیا بولتی معلوم ہے؟ ذرا بھی ڈرتی نہیں ہے. آج کیا ہوتا ذمہ داروں کے سامنے کچھ حق بولو تو انسان ڈرتا, اس زمانے میں نہیں تھا. وہ کیا بولی معلوم؟ بادشاہ سلامت, تم تو جو ہے لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہو مگر حقیقت میں لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنے والے علماء ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو بادشاہ ہوتا انہیں کیا کرتا؟ انسان کے جسم پر حکومت کرتا, مگر دلوں پر حکومت کرنے والے کون ہوتے؟ علماء ہوتے ہیں. بولا حقیقت میں تمہیں بادشاہ نے وہ بادشاہ جو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں حق پرست علماء کو بہت اونچا اٹھاتا ہے. دیکھیں گے آپ مدارس میں پڑھاتے رہتے, گمنام زندگی گزارتے, مگر دیکھے تو ماشاءاللہ ان کے جنازے میں کتنے لوگ آتے دیکھتے نہیں آپ. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اونچا اٹھاتا ہے علماء کو, جو علماء کو. ایک تو بات یہ. اور اسی طریقے سے علماء کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تبارک نے بات بتائی انما یخشى اللہ من عباده العلماء. کہا کہ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. آپ معاشرے میں دیکھیں گے اس گئے گزرے زمانے میں بھی اگر کیا تو یہ بات بول کے رونا آ جاتا ہے. یہ کون روتے؟ علماء چاہتے. دنیا کا عام آدمی اللہ سے اتنا ڈر نہیں سکتا جتنا علماء ڈرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو لوگوں, زیادہ علم حاصل کرنے نہ کمال کی بات نہیں ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا یہ سب سے کمال ہے. آج کیا ہے لوگوں کے پاس علم بہت ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ آج کیا ہے علماء کے اندر بھی اللہ کا خوف و خشیت ذرا کم ہوتا جا رہا. نہیں ہونا چاہیے. عالم بولے تو انہیں پورے معاشرے میں کھڑا ہوا تو چمکنا, انہیں بولنا یہ قرآن پر چلنے والا, یہ حدیث پر چلنے والا. اور عالم ایسے ہونا اس کے چہرے کو دیکھ کر بولنا یہ اللہ کا ولی ہے, انہیں اللہ کی خشیت اور خوف اس کے چہرے سے ٹپکنا. ایسے جو ہے آدمی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے تعریف بیان فرمائی. اور جسے ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا کہا؟ انی لا اخشاکم للہ واتقاکم لہ. لوگوں دنیا میں سب سے زیادہ تقوی اگر کسی کے پاس ہے تو میرے دل میں ہے. اللہ کے نبی اپنے بارے میں فرماتے ہیں لوگوں دنیا میں اگر اللہ سے ڈرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو میری ذات ہے. یہ جملہ اللہ کے نبی کہاں بولے؟ دیکھو ایک صحابی بولے میں شادی کرتا نہیں, ایک صحابی بولے میں روزہ رکھتا ہوں کنٹینیو, ایک صحابی بولے میں رات بھر عبادت کرتا ہوں. سمجھ گئے؟ وہ اللہ کے نبی کے پاس صحابی اللہ کے نبی کی بیویوں کے پاس آگے بولنے سے بات ہے. تین باتیں سمجھ گئے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. کہاں وہ لوگ جو لوگ بول کر گئے سو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میں سوتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, شادی بھی کرتا ہوں. اس موقع پر بولے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جو میرے سنت سے ہٹے گا وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے. لیکن بدقسمت کی بات کیا ہے؟ یہ جملہ خالی ہمیں خطبے نکاح میں پڑھتے ہوئے دفتر بزدلتے ہیں, وہ بات نہیں ہے. زندگی کے پورے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا اور علم حاصل کرنے سے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں علم تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی دیا, سب کچھ دیا, لیکن اللہ کے علم کا مقابلہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا. قارون تھا, مال ملا, اس کی چابیاں ایسے, جب اس کی چابیاں جب جانور پر رکھتے تو جانور نیچے بیٹھ جاتا تھا. اتنا علم ملا اسے, اتنا مال ملا. کیا بولا ملنے کے بعد؟ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ مال پورا میں اپنے علم سے کرنا چاہیے. آج مسلمانوں میں قارون جیسے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں. مثلا ہم جو کسی کا اسٹیل کا بزنس ہے, باپ کرتا تھا, بیٹا کو آ گیا ہے, بولتا یہ ہمارے باپ دادا دیس ہوئی. نہیں بولنا, ایسا بولو نا. ہمارے باپ دادا کو جس ذات نے وہ دولت دی ہے وہی ذات نے مجھ کو دیا ہے. یہ سوچ میں وہ سوچ میں کتنا فرق ہے. دیکھو کبھی یہ نہیں بولنا میرا میرا میرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان بولتا میرا میرا, کب تک میرا؟
جب سانس نکل جائے گی تو تم کسی کے نہیں رہو گے، تم کو دیکھ کر سب بھاگیں گے اور تم کو لے جا کر کے جو ہے کس میں ڈال دیا جائے گا؟ قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کو جانتے ہیں نا، جبرائیل فرشتوں کے سردار ہیں، کتنے اتنے طاقتور، شاید دنیا میں کوئی اتنا طاقتور نہیں ہے۔ یہ پر کھولے تو پورا مشرق چھپ جاتا ہے، اور یہ پر کھولے تو یہ پورا چھپ جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھ لیتے تو بخار آ جایا کرتی تھی۔ کیسے تھے؟ ایسے قوم لوط کو لے جا کے اوپر سے ایسے ہی ڈال دیے، ایسے۔ جبرائیل علیہ السلام بڑے طاقتور، کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ جب میں جبرائیل کے ساتھ معراج پر گیا، جانتے ہیں نا معراج میں گیا، چوتھے آسمان پر دیکھتا ہوں جبرائیل اتنے طاقتور ہونے کے باوجود، بخاری کی روایت میں آتا 600 پر ہیں، کتنے؟ 600 پر ہونے کے باوجود حالت ایسی ہے، اللہ تعالی کے خوف اور خشیت سے کیسے ہو گئے ہیں وہ روایت ذرا ڈھونڈ لیتا ہوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، کہاں دیکھا؟ آسمان میں، چوتھے آسمان میں، ایسے ہو گئے ایک میلی تاٹ کیسی رہتے ویسے ہو جا رہے اللہ کی عظمت اور اس کے ڈر کے سامنے۔ اللہ اکبر، ایک فرشتوں کا سردار 600 پر رکھنے والا اللہ کی خشیت کے سامنے ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ڈرتا ہے۔ اور فرشتے بڑا ڈرتے ہیں، کیسے ڈرتے ہیں؟ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی بات کا آسمان میں اعلان کرتا بولے تو فرشتہ پورے اپنا پرا نیچے رکھ ڈالتے، ڈرتے، جبرائیل بھی رکھ ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جبرائیل ادھر آؤ، جا کو ہر آسمان سے یہ اعلان کرو، قالوا ماذا ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر۔ اعلان کیا کرنا؟ اللہ ہی بلند ہے، وہی بڑا ہے، یہ اعلان کرنا۔ جبرائیل سنتے، جیسے ہی پہلے آسمان میں آتے فرشتے پوچھتے رب نے کیا کہا ہے؟ رب نے یہ کہا ہے کہ وہی بڑا ہے اور وہی بلند ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے سامنے مکمل طور پر جھکے ہوئے ہیں۔ اور اب یہ بات یاد رکھیے، بندے کے اندر جتنا علم رہتا انہیں اللہ سے اتنا ہی ڈرتا ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں، من کان باللہ یعلم کان باللہ اخوف، جو اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو اللہ سے زیادہ علم رکھتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ ڈرتا ہے۔ مؤلف نے یہاں ایک حدیث ذکر کی ہے حضرت ابو کبشہ انماری رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی اچھی حدیث ہے، کہا ایک آدمی ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے، جس کو اللہ نے علم دیا، کیا نہیں دیا؟ مال نہیں دیا۔ بہت سنی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کیا دیا ہے؟ علم دیا، کیا نہیں دیا؟ مال نہیں دیا۔ تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ اگر تو فلاں مالدار آدمی کی طرح تو مجھے مال دیتا نا، میں بھی کیا کرتا اس کی طرح خرچ کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو نیت پر ثواب ملے گا، اس کے پاس کیا ہے؟ خالی علم ہے، کیا نہیں ہے؟ مال نہیں ہے۔ لیکن اور ایک انسان ہے جس کو اللہ نے جو ہے کیا ہے؟ مال بہت دیا ہے، لیکن کیا نہیں دیا؟ علم سے محروم کر دیا۔ تو کیا کرتا ہے وہ؟ مال ہے، علم نہیں ہے، اللہ سے ڈرتا بھی نہیں، صلہ رحمی بھی نہیں کرتا، اور اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں فرمایا یہ دنیا کا سب سے بدترین انسان ہے۔ اسی لیے معاشرے میں آپ علماء کو دیکھیں گے، یہ مت سوچو کہ علماء کی تنخواہ کم ہوتی ہے، انہوں جو ہے مطلب کیا ہے پریشانی میں مجبوری میں زندگی گزارتے، بلکہ مت سمجھو آپ علماء کے پاس کیا ہوتا ہے، آج عالم جتنا گہرا ہوتا ہے اس کی زندگی اتنی ہی سادی ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ لیجیے آپ، حقیقی عالم جو ہوتا ہے نا، جتنا گہرا علم ہوگا اتنی ہی سیدھی سادی زندگی گزرے گی اس کی۔ عرب علماء کو دیکھ لو آپ، اگر دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، کیا سمجھ جائیں گے کون بھی مانگنے والا آ گیا بولے، اتنے سیدھے سادے، کچھ بھی نہیں رہتا ان کے پاس۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ملک خالد یہ عرب کے جو ہے بادشاہ تھے، عرب کے بادشاہ تھے۔ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، غور سے سنیے بات، ابن عثیمین رحمہ اللہ کے پاس گئے تو کیا ہے، یہ کھاٹ ڈال کو ہے اور جو کپڑے پہنے ہیں وہ ہے، اور بس معمولی سی زندگی ہے ان کی، سمجھ رہے نا، ایک معمولی سی زندگی ہے۔ تو ملک خالد آ کر کیا بولے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ آپ اتنے اونچے عالم، آپ کا چرچا مشرق و مغرب میں پوری دنیا میں ہو رہا ہے، کہیں کو آپ ایسے زندگی گزار رہے ہیں،
اگر آپ حکم دے تو ہم کیا کریں گے، آپ کے لیے ایک اچھا گھر بنا کے دے دیتے ہیں۔ انڈیا کا کوئی عالم ہوتا تو پتہ نہیں کیا بات بولتا، مگر عرب کے علماء ایسے تھے، کیا بولے معلوم؟ عرب کے عالم دین ماشاء اللہ بولے، ملک بادشاہ میرا گھر بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا گھر بنائے تو میں اس میں بیٹھ کر درس دیتا ہوں۔ اللہ، یہ عرب کے علماء سوچنے کا یہ انداز، اور اسی طریقے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علماء ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں یہ فرمایا، نبیوں کو دنیا میں بھیجا گیا تو کیوں بھیجا گیا؟ علم دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی علم کی وجہ سے ہی مکمل طور پر دنیا میں بلند ہوئے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی علم دیا تھا۔ دیکھتے ہیں آپ، حضرت موسیٰ کو دیا معجزہ، عیسیٰ کو دیا معجزہ، اور معجزہ اصل میں علم ہے۔ وہ معجزے میں کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ جس وقت جو چیز رہتی اسی چیز کو دیتا ہے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگر سر چڑھ کر بولتا تھا، اللہ نے موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا، اس معجزے کے سامنے جو ہے کیا مار کھا گیا؟ جادو مار کھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کا علم اوپر تھا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کیا معجزہ دیا؟ پیدائشی نابینا کو جا کو چھیتے تو اچھا ہو جاتا تھا، انہیں مردوں کو زندہ کرتے تھے، ڈاکٹری کا علم بہت تھا، اللہ وہ معجزے دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عرب زمانے میں پیدا ہوئے تھے مکے میں، وہاں کے لوگوں کو اپنی زبان پر بڑا ناز تھا، ہمیں عربی بولتے عربی بولتے۔ اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتار کر بتایا، اے عرب کے فصیح و بلیغ لوگوں، تم کو اپنی زبان پر فخر ہے نا؟ اگر دم ہے تو اس قرآن کا مقابلہ کر کے بتاؤ۔ دیکھتے ہیں موسیٰ کے زمانے میں جو چیز تھی اس کو اس سے کاٹا، عیسیٰ کے زمانے میں جو حالت ہے اس کو اس سے کاٹا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسا معجزہ عطا فرمایا۔ معزز حاضرین، علم کی فضیلت کے لیے کافی باتیں ہیں، اور ایک دو باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سے انسان چلا جاتا ہے، انہوں جو علم پھیلاتا وہ اس کے لیے کیا ہوتا؟ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں انٹری ہوتے رہتی ہے اسے۔ ایک عالم جب دنیا میں مرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بیچارہ مر گیا نہیں، اس کی دنیا بنی اور کیا آخرت بھی بن گئی۔ جب انہیں شاگردوں کو کوئی بھی مسجد کے مصلیوں میں بھی چھوڑ کر چلا گیا، امام کا انتقال ہو گیا، تو سمجھو آپ جس وقت تک عمل کرتے رہیں گے وہ عالم کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ تو اسی لیے اس پر مکمل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ مدرسے میں جا کے پڑھنا بولے تو کیا ڈیٹیل پڑھنا وہ علماء پر ہے سو، ورنہ ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے۔ کیا کیا فرض ہے؟ ایک آدمی کو لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے معلوم ہونا، ایک آدمی کو معلوم ہونا عقیدہ کیا ہے، نماز کے ارکان کیا ہیں، نماز کے شروط کیا ہیں، معلوم سمجھ رہے نا؟ اور اسی طریقے سے اسلام کے ارکان کا تو کیا، ایمان کے ارکان کا تو کیا، یہ سب معلوم ہونا۔ نبی کون، نبی کا نام کیا، کب پیدا ہوئے، آپ کے نام کتنے، مختصر اگر میں کہوں شارٹ انداز میں، زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مت سمجھو داڑھی کیول سفید ہو گئے ہمارے زندگی بڈھے ہو گئے، نہیں، خبر میں پاؤں بھی لٹکتے رہیں تب بھی علم کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، تمہیں کب سے کب تک علم حاصل کرتے تھے؟ کیا بولتے معلوم ہے؟ ماں کی گود سے قبر کی گود تک، اس وقت تک علم حاصل کرتا رہا۔ بولتے میں ہمیشہ جو ہے کیا رہوں گا، ہمیشہ میں عالم مطلب طالب علم ہی رہوں گا۔ تو اس درس کے ذریعے ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ علم حاصل کرتے رہیں، اور علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے امت کے اندر بھی جو ہے علم حاصل کرنے کی توقع پیدا کریں۔ اس درس کو یہی ہم ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ علم یہ انسان کو دنیا میں اونچا اٹھاتا ہے، آخرت میں اونچا اٹھاتا ہے، اور علم کیا ہے؟ ہمیشہ حاصل کرتے رہنا چاہیے، چاہے بوڑھا ہو، بچہ ہو، نوجوان ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ہر ایک کو کیا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج ہم علم حاصل نہیں کرنے کی وجہ سے سب سے آگے تھے پیچھے ہو گئے، علم حاصل کرے تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ سب سے آگے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو آخری بات بتاتے ہیں، سعودی عرب جو ہے نا علم پر اتنا خرچ کرتا ہے جتنا امریکہ کا سالانہ بجٹ ہوتا ہے۔
وہاں کے فارغین دیکھتے ہیں دنیا کے کونے کونے میں جاتے علم جو ہے پھیلاتے ہیں. خصوصاً جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے فارغین دیکھو دنیا کے چت پہ چلے. میں بھی وہیں کا فارغ ہوں, ہر جگہ جا کر توحید کا علم فلاح کا علم دنیا میں پھیلاتے رہتے ہیں. بہرحال علم میں عزت ہے, جہالت میں کیا ہے ذلت ہے. علم حاصل کرو, اور علم حاصل کرنے کے لیے پیسہ بھی اگر لگوائے تو کوئی بات نہیں. ہم کیا کرتے ہیں, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے, MBBS کی سیٹ حاصل کرنے واسطے 1 کروڑ روپے دیتے ہیں ہم, لیکن قرآن پڑھانے والے کو 100 روپے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ 1000 روپے دو, اس سے کیا ہو جائے گا. لہٰذا علم حاصل کرو, اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. علم کیسے حاصل کرنا, صحیح علماء سے حاصل کرنا, مسجد کے امام سے حاصل کرنا. یہ بات ذہن میں رکھ لو, علم گوگل سے حاصل نہیں ہوتا. کچھ نوجوان کیا کرتے ہیں, اس پہ جا کے سرچ کرتے, جو ملا وہ لے لیتے. نہیں, کسی عالم کے سامنے بیٹھ کے پڑھنا, تب بھی آپ کو معلوم ہوتا غلط کیا صحیح کیا. اگر آپ گوگل سے آپ پوچھیں گے نا تو کیا ہوگا, گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور آج میں کہتا ہوں نوجوانوں کے اندر جو گمراہی ہے وہ انٹرنیٹ سے قریب ہونے کی وجہ سے ہے, اور علماء سے دور ہونے کی وجہ سے ہے. آج کا نوجوان اگر علماء سے, صحیح علماء سے قریب ہو گیا اور انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنا چھوڑ دے تو ماشاءاللہ دنیا کی حالت کو ہم مکمل طور پر بدل سکتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے, علم کا حاصل کرنا بہت باعث اجر و ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اور اس کے لیے نکل کر جاتا ہے تو اللہ کے راستے میں جاتا یہاں تک کہ واپس آ جائے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم حاصل کرنے والوں کی قدر کیسے کرتے تھے. دیکھو, دوسری جنگ ہے شہدائے احد, جانتے نا دوسری جنگ, جس جنگ میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت بھی ٹوٹے تھے. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قبر میں کئی صحابہ کو رکھ رہے ہیں. اللہ اکبر, نبی پر کیسے وقت آتا. دیکھو, ایک ایک خبر میں کئی صحابہ کو رکھ رہے ہیں. رکھنے سے پہلے پوچھتے ان میں کون حافظ قرآن ہے, سب سے پہلے اسے میں قبر میں رکھوں. معلوم ہوتا ہے کون حافظ قرآن ہے, اسے سب سے پہلے اوپر رکھوں اور بعد میں جو ہے دوسروں کو رکھوں. اور اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور یاد رکھیے, علم جو حاصل کریں گے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اس درس کے آخر میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, ویسے کیا ہے علم حاصل کرنا ہمارے اوپر فرض ہے. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے, مرد علم حاصل کر لیتے لیکن عورتیں علم حاصل نہیں کرتی. عورتیں ویسے جاہل کی جاہل ہی رہتی ہیں. یہ بات یاد رکھیے, ایک مرد کو علم دینا یہ الگ ہے, لیکن ایک عورت کو علم دے تو سمجھ جاؤ یہ قوم کو آپ پڑھا رہے ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ ایک عورت کو آپ پڑھائیں گے تو کیا ہوگا, اس کے گود میں پلنے والے بچے بھی ماشاءاللہ کیا ہوں گے, علم سے جو ہے آشنا ہوں گے. اب افسوس کی بات ہے ہماری عورتوں کو لا الہ الا اللہ بھی پڑھنا نہیں آتا, اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. کیا صورتیں یاد کر لیتے کہ وہ صورتوں پر پوری زندگی گزار دیتے ہیں. ذرا عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, یہ 2210 حدیثیں یاد تھی. اللہ اکبر, کتنی حدیثیں؟ 2210 حدیثیں. امام زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں دنیا کے سارے مسلمان عورتوں کا علم رکھا جائے تو یہ اکیلی عائشہ کا علم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ایسا علم دیا تھا. ابن حجر رحمہ اللہ تو کہتے ہیں اس سے پہلے اور قیامت تک ایسا علم کسی کو نہیں ملے گا. آج ہمارے پاس عائشہ صرف نام ہے, نہ اخلاق ہے, نہ علم ہے, نہ کردار ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, عائشہ بیوٹی پارلر بول کے ہماری عورتیں حرام کمائی کما رہی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کی توہین کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے نا. یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ انشاءاللہ آنے والے درس میں اور باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان سب پر ہمیں عمل کرنے کو توفیق عطا فرمائے. علم کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم حاصل کرنے اور علم حاصل کرنے کے لیے جو تکلیف یا مشقت ہے تمام چیزوں کو جو ہے اپنانے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.